Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، 2025 میں صدقہ فطر رقم کے حساب سے اگر دینا چاہیں تو ایک صدقہ فطر کی کتنا رقم بنے گی، اور صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اسی طرح صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے، اسی طرح جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا نماز تراویح نہیں پڑھی کیا وہ بھی صدقہ فطر لازمی ادا کریں؟ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر کے اعتبار سے انتہائی ضروری مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سن سکیں گے. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ صدقہ فطر کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے اور پھر بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور معلومات اچھی لگنے پر صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کار خیر کو ضرور شیئر کریں. اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی صدقہ فطر کا ادا کرنا کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس آزاد مرد و عورت کے لیے ادا کرنا ضروری ہے جو مالک نصاب ہوں، اور پھر یہ جو نصاب ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی ہر اس آزاد مسلمان مرد و عورت پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے جو کہ مالک نصاب ہے. اب جو دوسرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، ہم صدقہ فطر کن لوگوں کو دیں تو یہ جائز ہوگا، اور کن لوگوں کو دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان تمام افراد کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، یعنی کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہے جو شرعی فقیر نہیں ہے، یعنی مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کو اگر آپ نے صدقہ فطر تھما دیا تو یاد رکھیے اس طرح سے آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ صدقہ فطر کس شخص کو دے رہے ہیں، آیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں. تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، صدقہ فطر کب تک ادا کریں تو یہ بہتر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر پورے رمضان میں آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر دے دیا تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن افضل وقت صدقہ فطر کے ادا کرنے کا یہ ہے کہ عید کی صبح کو نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر اس سے پہلے پورے رمضان میں کسی بھی وقت آپ نے صدقہ فطر دے دیا تو بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اب چوتھا سوال کہ صدقہ فطر کیا ان لوگوں پر بھی ادا کرنا واجب ہے جن لوگوں نے نماز تراویح نہیں پڑھی یا پھر خدا نخواستہ روزے بھی نہیں رکھے، کیا ایسے لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے بڑھاپے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کسی مرض کی وجہ سے، یا اسی طرح معاذ اللہ روزوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے رہے، تب بھی ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ واجب ہے. ان کے لیے صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو سامعین مکرم، یہ چند ایک وہ سوالات یا مسائل تھے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور پھر صدقہ فطر کب دیں اور کن لوگوں کو دینا چاہیے. اب یہ جانیے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو شرعی مقدار ہے، گندم یا اس کا آٹا یہ نصف صاع ہے، یعنی اگر اس کو کلو کے اعتبار سے ایکسپلین کریں تو یہ نصف صاع جو ہے 1 کلو 20 گرام کا بنتا ہے. محتاط اندازے کے مطابق 2 کلو 1 صاع، محتاط اندازے کے مطابق نصف صاع جو ہے 2 کلو کا بنے گا، لہٰذا گندم یا اس کا آٹا 2 کلو بنتا ہے.
اسی طرح اگر آپ جو کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پورا ایک سا ہوتا ہے اور ان کی مقدار کلو کے اعتبار سے 3 کلو 840 گرام بنتی ہے، جو کہ محتاط اندازے میں 4 کلو جا کر بنتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھجور، کشمش یا جو صدقہ فطر نکالنا چاہ رہا ہے تو وہ ان کے 4 کلو کا حساب لگائے گا۔ یاد رکھیے، یہ ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ رقم کے اعتبار سے پاکستان میں آپ صدقہ فطر کتنا ادا کریں گے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہمارے اردو سمجھنے والے مسلمان بھائی ہیں، ہماری ویڈیو سنتے رہتے ہیں، وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے۔ پہل تو صدقہ فطر برائے پاکستان رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 2025 یہ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ کا چارٹ ہے، جو کہ مفتی منیب الرحمان کی زیر نگرانی تیار ہوا ہے۔ گندم کا آٹا رقم کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو 300 روپے ایک صدقہ فطر، اسی طرح جو 600 روپے ایک صدقہ فطر، کھجور 2400 روپے ایک صدقہ فطر، کشمش 4400 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ صدقہ فطر جنس کے اعتبار سے بھی اور رقم کے اعتبار سے بھی محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جو پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے، تو اس حوالے سے یہ حکم ہے کہ جو ہم نے جنسوں کی شرعی مقدار بتائی ہے، یعنی گندم، جو، کھجور، کشمش، ان چیزوں کی جو قیمتیں وہاں پر ہیں، یعنی 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش اور 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جو ان کی قیمتیں بنتی ہیں اسی اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اس طریقے سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی باہر کسی ملک میں رہ رہے ہیں لیکن وہ اپنا صدقہ فطر پاکستان میں اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بھیجنے والے جس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے صدقہ فطر کی جتنی رقم بنتی ہے تو وہ وہی بھیجیں گے، پاکستانی قیمتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اس ملک کی قیمتوں کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر کی رقم اپنے کسی رشتہ دار عزیز کو جو حقدار ہے دے سکتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر 2025 ضرور ادا کیجئے۔ اگر اس حوالے سے ابھی بھی کوئی کنفیوژن باقی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔